آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں اور چیونٹیوں سے باتیں کرتے تھے، اور کیسے ایک پرندہ جس کا نام ہدہد تھا وہ کیسے اسلام کی تبلیغ پر نکلا اور اسلام کی خدمت کی۔ اس سب سے پہلے تمام اہل ایمان حضرات درود پاک پڑھیں۔ اللہ کی کلام سورۃ النمل آیت نمبر 15 سے 44 تک۔ اور ہم نے یقیناً داؤد اور سلیمان کو علم دے رکھا تھا، اور دونوں نے کہا تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے اور کہنے لگے، لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہم سب کچھ میں سے دیے گئے ہیں، بے شک یہ بالکل کھلا ہوا فضل الہی ہے۔ سلیمان کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات اور انسان اور پرند میں سے جمع کیے گئے، ہر قسم کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی۔ جب وہ چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند ڈالیں۔ اس کی اس بات سے حضرت سلیمان مسکرا کر ہنس دیے اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہے، اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے۔ مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر۔ آپ نے پرندوں کا جائزہ لیا اور فرمانے لگے، یہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا؟ کیا واقعی وہ غیر حاضر ہے؟ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا میرے سامنے کوئی صریح دلیل بیان کرے۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ آ کر اس نے کہا، میں ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں کہ تجھے اس کی خبر ہی نہیں۔ میں سبا کی ایک سچی خبر تیرے پاس لایا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ان کی بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اور اس کا تخت بھی بہت بڑی عظمت والا ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدے کرتے ہوئے پایا۔ شیطان نے ان کے کام انہیں بھلے کر کے دکھلا کر صحیح راہ سے روک دیا ہے، بس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اسی اللہ کے لیے سجدے کریں جو آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ ظاہر کرتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی عظمت والے عرش کا مالک ہے۔ سلیمان نے کہا، اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔ میرے اس خط کو لے کر جا، انہیں دے دے، پھر ان کے پاس سے اٹھ آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگی، اے سردارو، میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے جو سلیمان کی طرف سے ہے، اور جو بخشش کرنے والے مہربان رب کے نام سے شروع ہے، یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اس نے کہا، اے میرے سردارو، تم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی امر کا قطعی فیصلہ جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو نہیں کیا کرتی۔ ان سب نے جواب دیا کہ ہم طاقت قوت والے، سخت لڑنے بڑنے والے ہیں، آگے آپ کو اختیار ہے کہ آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں آپ کیا کچھ حکم فرماتی ہیں۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں، اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ میں انہیں ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھ لوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ بس جب قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا، کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بس تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو۔ جا ان کی طرف واپس لوٹ جا، ہم ان کے مقابلے پر وہ لشکر لائیں گے جن کے سامنے پڑھنے کی ان میں طاقت نہیں، اور ہم انہیں ذلیل و پست کر کے وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ آپ نے فرمایا، اے سردارو، تم میں سے کوئی ہے جو ان مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت مجھے لا دے؟ ایک قوی ہیکل جن کہنے لگا، آپ اپنی اس مجلس سے اٹھیں، اس سے پہلے ہی آپ کے پاس لا دیتا ہوں۔
یقین مانیے کہ میں اس پر قادر ہوں اور ہو بھی ایماندار۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ پلک جھپکائیں، اس سے بھی پہلے میں اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے، یہی میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور بزرگ، غنی اور کریم ہے۔ حکم دیا کہ اس تخت میں کچھ پھیر بدل کر دو تاکہ معلوم ہو جائے یہ راہ پا لیتی ہے یا ان میں سے کوئی ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتی۔ پھر جب وہ آ گئی تو اس سے کہا، دریافت کیا گیا ایسا ہی تیرا بھی تخت ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ گویا وہی ہے، ہمیں اس سے پہلے ہی علم دیا گیا تھا اور ہم مسلمان تھے۔ اس سے انہوں نے روک رکھا تھا جن کی وہ اللہ کے سوا پرست کرتے تھے، یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھی۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں چلی جاؤ، جسے دیکھ کر یہ سمجھ گئی کہ یہ حوض، اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ فرمایا، یہ تو شیشے سے منڈی ہوئی عمارت ہے۔ کہنے لگی، میرے پروردگار، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی متی اور فرمانبردار بنتی ہوں۔ کچھ یہ واقعہ تھا کہ جیسے خود نے اسلام کی تبلیغ کی اور بہت ہی بڑے بادشاہ اور ان کی ساری قوم کو مسلمان کیا۔ بس اللہ جسے چاہے ایمان کی روشنی عطا فرمائے اور جسے چاہے گمراہ چھوڑ دے۔ ایک مرتبہ تمام اہل ایمان حضرات درود پاک پڑھیں۔ آج کی ہماری ویڈیو ادھر تک ہی۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔